برطانیہ کی نئی امیگریشن پالیسیوں اور وائٹ پیپر کے شائع ہونے سے تارکین وطن کے مسائل میں مزید اضافہ ہوگا، لیکن انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں اور ادارے اس حوالے سے فکر مند ہیں۔ ان اقدام سے وقتی طور پر سیاسی فائدہ ضرور ہو سکتا ہے، لیکن لمبے عرصے کے لیے برطانیہ کے لیے نقصان دہ ہوگا اور برطانیہ کو افرادی قوت میں کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ان خیالات کا اظہار انٹرنیشنل بزنس کارپوریشن UK کے چیئرمین اور ماہر قانون چودھری رضوان سلہریہ نے دنیا فورم سے بات چیت کے دوران کیا۔ مزید کیا کہا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا فورم کے ساتھ میں ہوں اسیب ارسلان۔ اس ہفتے کا سب سے زیادہ ڈسکس کیے جانے والا ٹاپک جو برطانیہ میں ہے وہ وائٹ پیپر ہے۔ برطانوی وزیر اعظم نے اب سے کچھ دن پہلے پارلیمنٹ میں وائٹ پیپر کے نام سے ایک مجوزہ جو ہے وہ پیش کیا، جس میں نئے امیگریشن قوانین جو ہے ان کو برطانیہ میں امپلیمنٹ کرنے کا کہا گیا، جس میں انہوں نے بڑی تفصیلاً پورے جو انفراسٹرکچر ہے امیگریشن کا اس کو تبدیل کرنے کی بات کی گئی ہے۔ ابھی پارلیمنٹ میں اس کے اوپر بحث پچھلے کئی دنوں سے جاری ہے، اگلے کئی روز بھی جاری رہے گی اور اس کے بعد ایونچولی ایک قانون کی شکل اس کو دے دی جائے گی۔ جب سے یہ بات جو ہے ڈسکس ہونی شروع ہوئی ہے تو اوورسیز پاکستانیز میں یہ جتنے امیگرینٹس برطانیہ میں ہیں یا وہ لوگ جو برطانیہ آنے کی خواہش رکھتے ہیں ان میں ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے برطانیہ کے معروف قانون دان رضوان سلہریہ صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلہریہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا۔ آپ اس سارے جو ایک تبدیلی لائی جا رہی ہے برطانیہ کے امیگریشن نظام میں، اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، لیبر پارٹی کا ایک شروع سے موقف رہا کہ ہم امیگرینٹس کے ساتھ ہیں، امیگرینٹس کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کے لیے انہوں نے مختلف پیکیجز لے کے آئے، مختلف قسم کی اسکیمز لے کے آئے، لیکن انفارچونیٹلی جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ اسکیئرڈ ہو گیا۔ اوبیسلی ٹوری گورنمنٹ جو تھی اس سے پہلے اس سے بھی، اور اب جو ریفارم پارٹی ہے اس سے جب سے ریفارم پارٹی نے سیٹیں جیتی ہیں تب سے جو ہے موجودہ جو لیبر گورنمنٹ ہے وہ انتہائی زیادہ پریشان ہے اور وہ سوچ رہے ہیں کہ فلی یو ٹرن لیں، اور انہوں نے یو ٹرن لیا بھی ہے۔ 82 پیجز پہ مشتمل انہوں نے جو وائٹ پیپر ایشو کیا ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ لوگوں کی توجہ جو ہے وہ ہٹائی جائے ریفارم پارٹی کے ایجنڈا سے، بتایا جائے کہ ہم جو ڈیلیور ریفارم نے کرنے ہم بھی ڈیلیور کر سکتے ہیں، کیونکہ امیگرینٹس بہت زیادہ ہو گیا۔ ابھی فار دا ٹائمنگ ان کو لگتا ہے کہ ہمیں ان کے ووٹس کی ضرورت نہیں ہے، ہم ان کے بغیر سروائیو کر سکتے ہیں، لیکن یہ ان کی خام خیالی ہوگی۔ اور اوور آل اس کا جو امپیکٹ ہے وہ برطانیہ کی اکانومی پہ تو ڈیفینیٹلی ہوگا ہی ہوگا، اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا کہ امیگرینٹس جو ہیں بالکل ان کے لیے پریشانیوں میں اضافہ ہوگا، لیکن بہرحال اس ملک میں عدالتی نظام موجود ہے، انسانی حقوق کی عدالتیں یہاں پہ کام کرتی ہیں اور ان کے لیے سپورٹ کرتی ہیں۔ آن دی ادر ہینڈ ابھی تک یورپین کورٹ آف جسٹس اور یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس پر تک آپ جا سکتے ہیں، کیونکہ اس سے آپ باہر نہیں نکلے۔ جب تک وہ موجود ہے تو کچھ نہ کچھ ریلیف کا آپشن موجود ہے، لیکن بہرحال یہ جو وائٹ پیپر ہے یہ کچھ نہ کچھ لے کے آئے گا اور لوگوں کی سختی میں تھوڑا اضافہ ہوگا۔ میں بالکل یہ بلٹ اپ کرنا چاہ رہا تھا اور میں چاہ رہا تھا کہ آپ سے اس کی وجوہات پہ جاؤں۔ آپ نے پاکستان کے J10 کی طرح سیدھا وار جو ہے وہ رافیل پہ کیا اور ٹو دا پوائنٹ آپ نے بات کی۔ آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ اس میں کسی حد تک یقیناً ریفارم پارٹی اور ان کی جو بڑھتی ہوئی مقبولیت ہے وہ شامل ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ پچھلے کچھ سالوں میں جو ورک پرمٹ کی مد میں جو لوگ یہاں پر آئے اور اس سسٹم کو کسی حد تک ابیوز بھی کیا گیا، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی کسی حد تک اس میں اس کو بھی قصوروار ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ لیکن سب سے جو بڑا قصوروار ہے اس ورک پرمٹ کی سارے سسٹم کو لے کے آنے والا وہ کنزرویٹو پارٹی ہے۔ وہ یہ لے کے آئے ساری اسکیمیں، ان کو پتہ تھا اچھی طرح سے کہ کیا ہونے والا ہے، یہاں پہ کتنی ضرورت ہے، لیکن ان کی پرابلم کیا تھی؟ ان کی پرابلم تھی یورپین یونین سے جب وہ باہر نکلے، بریگزٹ کیا ہے۔ اگر وہ بریگزٹ نہ کرتے تو ان کو لیبر کی شارٹیج نہ ہوتی، چونکہ بریگزٹ ہونے کی وجہ سے لیبر کی شارٹیج ہوئی تو ان کو اس قسم کی جو فضول اسکیمیں تھی جس میں لوگ آئے لٹ کے آئے، ان کے لیے کیا انتظامات ہیں؟ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی کتنے پیسے ان کو نہیں پتا تھا، ان کی ایجنسیاں رپورٹ نہیں دے رہی، سب پتا تھا ان کو کہ کدھر سے لوگ آ رہے ہیں، کدھر پیسے دے کے آ رہے ہیں، کس طریقے سے یہاں پہ پہنچ رہے ہیں، آگے کمپنیاں بند ہو رہی ہیں۔ جس بندے کی کمپنی ایک چھوٹے سے سروس آفس میں، اس کو آپ 10 لائسنس لے دے رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ان کی ورتھ کیا۔ اب آ کے آپ نے دیکھنا شروع کیا، اب آپ جو اوریجنل لوگ ہیں ان کو بھی آپ نے منع کرنا شروع کر دیا، وچ از ناٹ فیئر۔ آپ جو سسٹم بناتے ہیں اس کے ابیوز کا پروسیس پہلے کیوں نہیں دیکھتے؟ پہلے کیوں نہیں آپ کنسلٹیشن کرتے؟ آپ کریں نا کنسلٹیشن ان کو، اس وقت تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی۔ آپ کو جب ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ 2012 ہو، اس وقت آپ دیکھیں کہ ریڈی والوں کے بھی ویزے نہ لگائے۔ جب یہ اسٹوڈنٹس ان کو چاہیے تھے، جب ادھر یہاں پہ اولمپکس گیمز ہو رہی تھی تو انہوں نے ویزے کھول دیے۔ ان کی شروع سے عادت ہے کہ ویزے کھول دیتے جب ان کو ضرورت ہوتی ہے، جب سمجھتے ہیں کہ کام ختم ہو گیا تو اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ اس وقت اکانومی کو ضرورت تھی بریگزٹ کی، پلس اس کے ساتھ ان کو ضرورت تھی ہاؤسنگ مارکیٹ میں، ان کو ظاہر بندے چاہیے تھے، ہاؤسنگ مارکیٹ کا کرائسس تھا، اس کو ختم کرنا تھا۔ تو ہر دور میں انہوں نے شارٹ ٹرم پالیسیز لی جس کے نقصانات جو ہیں وہ لانگ ٹرم ہوتے ہیں۔ تو انفارچونیٹلی اب برٹش جو لوگ ہیں وہ تنگ آ چکے ہیں،
امیگرینٹس ظاہر بہت زیادہ تعداد میں آئیں گے تو ان کی جگہ لیں گے. ان کو مسائل تو ہیں, ایسا تو نہیں کہ یہ لوگوں کے مسائل نہیں ہیں, بالکل ہے, لیکن اس کو ٹیکل کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے جس طریقے سے اب یہ گورنمنٹ کرنے جا رہی ہے. جب مائنڈ میں رکھتے ہوئے اس بات کو کہ لیبر اس وقت میجورٹی میں پارلیمنٹ میں بیٹھتی ہے, کیونکہ اب یہ تجویز ہے, اس نے پارلیمنٹ میں جانا ہے, پاس بھی اوبیسلی پارلیمنٹ سے ہونا ہے, تو ڈو یو تھنک کہ جتنے پوائنٹس اس میں پیش کیے گئے ہیں یہ پارلیمنٹ سے اس کو اپروو کروانے میں گورنمنٹ کامیاب ہو جائے گی؟ دیکھیں کامیاب تو ہو جائے گی, لیکن بہرحال لوگوں کو چاہیے اس وقت جو بھی امیگرینٹس ہیں یا جو لوگ سینس رکھتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے ایم پیز کو لکھیں اور ان کو بتائیں کہ یہ آنے والے دنوں کے لیے یہ چیزیں خطرناک ہوں گی, اس کو صحیح طریقے سے ٹیکل کریں. جو کیونکہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انسانی حقوق کا جو 1998 کا ایکٹ ہے اس کو بھی ختم کر دیں. اور اس کو بڑی کریٹیکلی انہوں نے اس میں لیا ہے کہ ایک وہ واحد آخری چیز تھی جو کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا تھا کہ برطانیہ میں بھی کبھی اس طرح کی آئیڈیالوجی آئے گی, تو انہوں نے اس کو بھی کرٹیسائز کیا اور سسپینڈ کرنے کی بات کی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام جو ایم پیز ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنی کانسٹیٹیوشنس کی بات سنیں. جدھر بھی ظاہر آپ لوگ موجود ہیں, میں آپ کے ٹی وی کے ساتھ ساتھ کہوں گا کہ اپنے ایم پیز کو لکھیں, ان سے بات کریں, جو مختلف انسانی تنظیمیں ان سے بھی لکھیں, ان کو اپروچ کریں, کیونکہ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے تو یہ بل پاس ہو جائے گا, بڑی آسانی سے ہو جائے گا. لیکن اگر آپ شور کریں گے, تھوڑا باہر نکلیں گے, بات کریں گے, تو آپ کی بات سنی بھی جائے گی. ایسا نہیں ہے کہ بالکل کوئی نہیں سنے گا, کیونکہ کل کو انہوں نے ووٹ لینے ہیں دوبارہ سے. جس جگہ پہ آپ بیٹھے اس جگہ پہ آپ دیکھیں تو 500-800 ووٹ کا فرق پڑا تھا صرف لاسٹ الیکشن میں, تو آنے والے وقتوں میں وہ میجارٹی ختم ہو جائے گی. سو بہتر یہ ہے کہ لیبر پارٹی کو بھی سوچنا چاہیے, ایم پیز کو بھی سوچنا چاہیے, کیونکہ ہمیشہ یہ کوئی بھی اقتدار میں نہیں رہتا, آنے والے وقت جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے اپنے ایم پیز کو لکھیں, ان کو بتائیں, کونسلر سے بات کریں, لوکل کونسلر سے بات کریں, اس پہ کمپین کرنے کی ضرورت ہے کہ جو جائز طریقے کی کٹوتیاں ہیں, جو ایشوز ہیں, اس کو ایڈریس کریں. لیکن جو بالکل ناجائز قسم کی بات ہے, جیسے 5 سے 10 سال جو لوگ آلریڈی یہاں پہ موجود ہیں, ان کا کیا قصور ہے؟ اگر آپ نے آج سوچا ہے کہ زیادہ ہو گئے امیگرینٹ, تو ان کو کیوں آج سزا دے رہے ہیں؟ وہ تو کچھ طے کر کے آئے تھے اس ملک میں, وہ تو سہانے خواب دیکھ کے آئے تھے. جنہوں نے آنا ہے ٹھیک ہے, ان سے آپ بات کریں جی, آپ 5 سال 10 سال 8 سال جو بھی آپ بھی طے کرنا کریں. لیکن جو لوگ آلریڈی یہاں پہ موجود ہیں, میں سمجھتا ہوں ان کے ساتھ بہت سخت ناانصافی ہوگی, اور اس کے لیے آلریڈی قوانین موجود ہیں, لاز موجود ہیں. HSMP فورم کا کیس ہوا تھا 2005-6 میں, وہ ان شاء اللہ تعالیٰ دوبارہ پھر کورٹس اسی طرح ریلیف دے گی. تو اس لیے لوگوں کو پینک کرنے کی ضرورت نہیں جو آلریڈی ہے. میرا آپ سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ یہ جو لا امپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے, کیا یہ ان لوگوں کے اوپر امپلیمنٹ ہوگا جو اس لا کے بننے کے بعد برطانیہ میں داخل ہوں گے, یا جو لوگ آلریڈی برطانیہ میں مقیم ہیں, چاہے وہ اسپاؤس ویزا پہ ہوں, چاہے وہ ورک پرمٹس پہ ہوں, چاہے وہ اسٹوڈنٹ, وہ 10 سال والا جو روٹ دیا گیا ہے وہ ان لوگوں کے اوپر بھی امپلیمنٹ ہوگا جو آلریڈی ہیں, یا جو نئے آنے والے ہوں گے ان پہ امپلیمنٹ ہوگا؟ اس پہ ہوم سیکرٹری کو بہت سارے کویشچن کیے گئے ہیں پارلیمنٹ میں, خود دیکھ رہا تھا, انہوں نے اس پہ کلیئرٹی نہیں دی, جان بوجھ کے نہیں دی, ایمبیگوٹی رکھی ہوئی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ جو کلیئر لائن بنتے ہیں, جو سینس پرویل کرتی ہے, وہ یہی کرتی ہے کہ آپ لوگوں کو جو یہاں پہ موجود ہیں آلریڈی, ان کے جو ساتھ پرومس کیا گیا اس کو پورا کریں, اور آنے والے وقتوں کے لیے آپ اگر سمجھتے ہیں کہ 10 سال ہونا چاہیے تو بالکل کریں, تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ ان کو 10 سال کی یہ قید بھگتنی ہے, اور اس حساب سے ہے, نہ کہ وہ جو آلریڈی یہاں پہ موجود ہیں ان کا آپ پیریڈ ایکسٹینڈ کر دیں. شادیاں پتہ نہیں کس طریقے سے وہ گزارا کر رہے ہیں, اس پہ ظلم اور زیادتی کا اضافہ ہو جائے گا, کیونکہ لوگ نہیں رہنا چاہتے ابیوسو ریلیشن شپ میں, تو ڈیو ٹو سم ریزن وہ رہتے ہیں کہ چلو ٹائم میرا پورا ہو جائے گا, میں ایک وقت گزار رہا ہوں, تکلیف برداشت کر رہا ہوں. اسی طرح جو جاب کرتے ہیں امپلائز کے بعد, ان کو امپلائز کو ابیوز کرنے کا ایک پروسیس مل جائے گا, 10 سال تک آپ اس جاب سے نکل ہی نہیں پائیں گے. ان کے لیے اپرچونیٹیز کیا ہیں؟ یا تو پھر ان کے لیے کوئی اپرچونیٹیز بنائیں گے بھی, اگر آپ جاب چھوڑتے ہیں تو یہ جاب پول ہوگا, آپ ادھر سے جاب لے سکتے ہیں, آپ کو الیگل نہیں کیا جائے گا, آپ ایٹ لیسٹ اس کو لیگل رکھیں. تو چیزوں کو تھوڑا بہتر کرنے کی ضرورت ہے, نہ کہ لوگوں کے اوپر ایک تلوار لٹکا. ان لوگوں کا قصور کیا ہے کہ اس ملک میں آ گئے, انہوں نے اپنی زندگیاں چھوڑ کے, اپنی جابیں چھوڑ کے اس ملک میں آگے بسنے کا خواہش اختیار کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل کھوج کے ناخن لینا چاہیے, اور نہیں سمجھنا اقتدار ہمیشہ نہیں رہتا, اور کیئر اسٹارمر کی گورنمنٹ کو بھی اس پہ سوچنا چاہیے. شہری صاحب, آپ نے بڑی تفصیلاً اس کے اوپر گفتگو کی, اور بڑے کھل کے آپ نے اس پہ گفتگو کی. ایک ایمرجنگ ٹاپک ہے, تو ہم اگلے کچھ ہفتوں میں آپ کی ایکسپرٹیز جو ہے وہ حاصل کرتے رہیں گے. جی, جیسا کہ آپ نے جانا, ان کا کہنا تھا کہ یہ وقت ہے کہ اس پہ لوگ اپنی آواز بلند کریں, اپنے جو لا میکرز ہیں, اپنے جو ایم پیز ہیں, ان کے ساتھ رابطہ کریں, اور انہیں اپنی آواز, اپنے کنسرنس جو ہے ان تک پہنچائیں, تاکہ پارلیمنٹ میں جب یہ لا پیش ہو رہا ہو, پاس ہو رہا ہو, تو وہ اس کے اوپر آپ کی رائے جو ہے اس کو پارلیمنٹ تک پہنچا سکیں, اور تاکہ اس لا میں بہتری کی جو گنجائش باقی ہے اس کو ریوائز